والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. جناب صدر، سامعین کرام، حضرت انبیاء علیہ السلام کی عظیم ترین قربانیوں میں سے ایک قربانی ہے. یہ قربانی اللہ تعالیٰ نے اکثر انبیاء علیہ السلام، جن میں ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور آپ کے اصحاب سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کروائی ہے، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں. آپ اسلام کو پھیلانے اور دین کو عام کرنے کا کام اللہ تعالیٰ صحابہ سے لینے والے تھے. اور طرف بات یہ ہے کہ ہجرت کے بعد ایک انقلاب ہے، اور ہر انقلاب میں ایک خیال ہے. قبل اس کے کہ انقلاب و حیات کو جانے، ہم ہجرت کے قربان ہونے کو جانتے ہیں. ہجرت میں انسان اپنی بستی، اپنے محلے، اپنے گھر بار، اپنے رشتہ داروں اور اپنے ہم وطنوں کو چھوڑتا ہے، یہاں تک کہ اپنے سے منسلک ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے. یہ قربانی ہجرت کہلاتی ہے. محترم سامعین، یاد کیجئے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مکہ میں تجھے نہیں چھوڑتا، کاش میری قوم مجھے دھوکہ نہ دیتی. وطن والوں سے رخصت ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جس وقت ایک کلمہ نکل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک بھی آنسوؤں سے نم تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے دنیا میں بھیجا تو یہ بھی ایک طرح کی ہجرت تھی، کیونکہ اس کے بعد انسانوں اور بستیوں والا انقلاب رونما ہوا. پھر حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی بستی سے بہت طوفان بذریعہ کشتی جوتی پہاڑ کی طرف جانا، یہ بھی ایک طرح کی ہجرت تھی، جس کے بعد دوبارہ وجود انسان والا انقلاب رونما ہوا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عراق سے ملک شام کی طرف آنا، جس کے نتیجے میں تعمیر بیت اللہ اور سلسلہ قربانی والا انقلاب رونما ہوا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے مدین کی طرف آنا اور پھر بنی اسرائیل کے ساتھ ملک شام کی طرف جانا، یہ بھی ایک ہجرت ہے. جس کے بعد تورات قانون اور قوم عمالقہ پر فتح والے انقلاب رونما ہوئے. سب سے بڑا انقلاب اس وقت آیا جب ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے مدینے کی جانب ہجرت کی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انقلاب تھا جس میں لوگوں کو درندگیت اور حیوانیت سے نکال کر انسانیت کی صف میں کھڑا کر دیا، اور جس نے جینے کا سلیقہ عطا کیا اور سارے عالم میں ایمان کی فضا قائم کر دی. محترم حضرات، یہی وہ ہجرت تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کی اجتماعیت اور اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے، اور یہی وہ ہجرت ہے جس کی وجہ سے حق و باطل کے درمیان فرق ظاہر ہوا اور کفر و شرک کا خاتمہ ہوا. اور یہی وہ ہجرت کا عمل ہے جس کی وجہ سے تعمیر بیت اللہ ہمارے ہاتھ میں آیا، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ، اور یہی وہ ہجرت ہے جس کی وجہ سے تمام سلاطین و حکمراں کو دعوت کی خطوط لکھے گئے. محترم حضرات، یہی وہ ہجرت ہے جس کی وجہ سے کفر کو للکارتے ہوئے صاف صاف الفاظ میں اسلام کی دعوت دی گئی، اور یہی وہ ہجرت ہے جس کی وجہ سے جہاد فرض ہوا اور اسلام کا ایک ذریعہ بنا، اور یہی وہ ہجرت ہے جس کی وجہ سے اسلام جزیرہ عرب سے نکل کر پوری دنیا پر چھا گیا، اور یہی وہ ہجرت ہے جس کی وجہ سے مکہ فتح ہوا اور منظر اسلام بنا اور کفر و شرک کا خاتمہ ہوا. انہی وجوہات کی بنا پر اسلامی تاریخ کا آغاز محرم الحرام سے کیا جاتا ہے. محترم حضرات، اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ محرم الحرام کو قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ نبوت کے 13ویں سال ذی الحجہ میں حج کے موقع پر بیعت عقبہ ثانیہ کا واقعہ پیش آیا اور مدینہ منورہ کی ایک بڑی جماعت مشرف باسلام ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ لانے کی تشریف دعوت دی گئی. اور یہی وہ ہجرت ہے جس کی وجہ سے مکہ فتح ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام ہی کے مہینے سے اپنے سفر کا آغاز کر دیا تھا. لہٰذا تقریباً تمام صحابہ کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول میں ایک عظیم الشان سفر ہجرت کا آغاز کیا، جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے کفار کی سازشوں سے بچتے ہوئے مکہ مدینہ منورہ پہنچ گئے. محترم حضرات، اسلامی تاریخ کا دار و مدار چاند کی تاریخ پر ہوتا ہے، اور اسلامی عبادت کا تعلق بھی چاند کی تاریخ پر ہے. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ مثلاً روزہ، زکوٰۃ، حج بیت اللہ اور یوم عاشورہ کو روزہ، سب کا تعلق چاند کی تاریخ پر ہوتا ہے. لہٰذا ہم سب مسلمانوں کو اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینوں کا جاننا فرض کفایہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی مہینوں کی عظمت علم بتانے کی توفیق عطا فرمائے.